اگست کا مہینہ ہے، پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ ہم عام طور پہ پاکستان کے بارے میں آپ سے اکثر بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو سماجی مسائل ہیں یا علم سیاست سے متعلق کوئی مسائل ہیں یا تاریخ کے مسائل ہیں یا پھر وہ مسائل جو مذہب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بہت تفصیل سے آپ کئی پہلوؤں سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ریاست کی نوعیت کیا ہے، پاکستان کے اندر سیاسی حرکیات میں کیا چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس دن اور اس مہینے اور اس موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی مختلف موضوع پہ آپ سے بات کروں، اور وہ موضوع ہے انسانی پہلو۔ یعنی ہم جب ریاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ جیسے مفکرین اور فلسفی اور حکماء وہ بہت قانونی، منطقی اور تاریخی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کی ملک سے محبت، لگاؤ، ملک سے تعلق، کیا اس کو بھی آپ جیسی شخصیت کی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو سوال میرا آپ سے پہلا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ پیدا ہوئے، اس کے دیہاتوں میں آپ نے وقت گزارا، اس کے شہروں میں آپ رہے، اب اس کو چھوڑ کے ملیشیا میں کچھ عرصہ رہے، پھر آپ امریکہ تشریف لے آئے۔ سہولیات بہت زیادہ ہیں یہاں پر، لوگ بھی پاکستانی مل جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی وہ کھچاؤ، وہ لگاؤ پاکستان کے ان گلیوں، چوباروں، محلوں سے محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے کہ وہاں وہ چیزیں نہیں رہیں اب، لیکن کبھی کھینچتا ہے پاکستان آپ کو اپنی طرف؟ جی، یہ تو میرے نزدیک سوال بتا رہا ہے کہ آپ مجھے انسان نہیں سمجھتے۔ انسان صرف عقل نہیں ہے، صرف علم نہیں ہے، وہ اصلاً ایک جذبہ ہے۔ انسان کا جو نفسیاتی پہلو ہے وہ سب سے زیادہ قوی پہلو ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات کا اصلاً وہی احاطہ کرتا ہے، ورنہ تو آپ روبوٹ ہو کے رہ جائیں۔ یعنی یہ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے اعزاء ہیں، یہ سارے رشتے ایک جذباتی اساس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ عقلی اور علمی لحاظ سے دنیا بھر میں جتنی خواتین ہیں ان کا جائزہ لے کے اپنے لیے ماں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی اوصاف، خصائص، حسن، جمال، سب چیزیں دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ خاتون ماں کے لیے موزوں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ یعنی ایک خاتون نے آپ کو جنم دیا ہے، وہ بٹیارن ہو سکتی ہے، وہ تندور پر بیٹھ کے روٹیاں لگانے والی ہو سکتی ہے، وہ گلیوں میں جا کر لوگوں کا کام کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ ماں کے رشتے کے ساتھ آپ سے متعلق ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے پوری کائنات بن جاتی ہے۔ تو یہ رشتے، یہ تعلقات، انسانی فطرت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر گندے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ بہت زور دیتا ہوں کہ میرے اس دنیا کے ساتھ تعلق کی ابتدا میری اپنی فطرت کے مطالعے سے ہوتی ہے۔ میرا اپنا حادثہ باطنی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے اندر جو کچھ گزرتی ہے بس اس کا ایک وقتی مطالعہ کر لیتا ہے، وہ میرے جذبات کو جانتا ہے، وہ میری خواہشات کو جانتا ہے، میری باطنی شخصیت کی وسعتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میری جو چھوٹی بہن تھی ان کے ساتھ اس لحاظ سے میرا بہت تعلق تھا کہ انہوں نے مجھے پڑھایا تھا۔ چھوٹی اس پہلو سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی بہن کے بعد تھی، تو میں ان کے پاس کچھ عرصہ رہا بھی، اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کے ذریعے سے مجھے ملی۔ یعنی جو کچھ بچے کو گھر میں پڑھایا جاتا ہے یا کچھ اسکول میں جانے سے پہلے تعلیم دی جاتی ہے وہ میں نے انہی سے پائی۔ تو ایک ایسا تعلق ان کے ساتھ استوار تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ہفتے بھر کا بھی ناغہ ہو گیا ہو۔ یعنی میں ایک دن پیدل چلا گیا ان کے یہاں، کوئی سواری میسر نہیں تھی۔ تو یہ جو رشتے ہیں، یہ تعلقات ہیں، یہ محبت کے ربط ہیں، یہی انسان ہے۔ اس میں ہمارے دوست بھی آتے ہیں، احباب بھی آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وطن بھی آتا ہے۔ یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے، میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا گاؤں ہے، آبائی گاؤں، جہاں میں نے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزارا۔ میرا خیال ہے کہ شاید 2-2.5 سال سے زیادہ، شعور کی عمر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میری پیدائش اس گاؤں میں نہیں ہوئی تھی۔ میری پیدائش تو ہوئی ضلع ساہیوال کے ایک جنگل میں، لیکن بعد میں والد صاحب کے ساتھ میں وہاں گیا اور کوئی 2-2.5 سال ہم نے وہاں گزارے۔ اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، سن 57 کے سیلاب میں ہمیں وہاں سے نکلنا پڑ گیا۔ وہ 2-2.5 سال یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پورے وجود کا احاطہ کر چکے ہیں۔ ایک ایک گلی، اس کی ایک ایک موڑ، وہ باہر جو ایک جوگیوں کے بیٹھنے کا دائرہ تھا وہ بھی کبھی ذہن کے کینوس سے محو نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ گاؤں سے نکلنے کے بعد دائیں ہاتھ مسجد اور بائیں ہاتھ، اس کو دائرہ کہتے تھے ہمارے ہاں، وہ آتا تھا، اور اس سے آگے نکلتے ہی جب ہم اپنی زمینوں کی طرف جاتے تھے تو وہاں پر ایک آگ کا پھول کہتے ہیں، اس کا درخت لگا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت آپ بات کر رہے ہیں تو ان پھولوں کا رنگ میں اپنے باطن کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ انسان کے اندر یہ چیزیں اس درجے میں گڑ جاتی ہیں۔ اچھا، وہ چونکہ راوی کا کنارہ تھا، دریا کے کنارے میں ویسے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، تو 2-2.5 سال، یعنی آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ 2-2.5 سال کی عمر میں میں وہاں گیا اور کوئی 5 سال کی عمر میں وہاں سے ہجرت کرنا پڑ گئی۔ تو یہ 2-2.5 سال پورے وجود کا حصہ بن گئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ پھر جن جگہوں پر آپ کی تعلیم ہوئی، جن اساتذہ سے آپ متعلق ہوئے، جن سے آپ نے کچھ سیکھا، جن گلیوں میں آپ جاتے پھرتے رہے، پھر اس کے بعد لاہور کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شہر ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک بار چلا جاتا ہے، پھر آپ جہاں چاہے چلے جائیں وہ آپ کے اندر سے کہیں نہیں جاتا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں میرے خیال میں یہ سوال ہی نہیں کیا جا سکتا. میری ایک نظم ہے جو میں نے ہجرت پر جب میں مجبور ہوا تو لکھی تھی، اس کی ردیف ہے قربانت شوم، میں تجھ پر قربان ہوں. یہ فارسی زبان کی ایک ترکیب ہے، یا فارسی زبان کا ایک جملہ سمجھیے جو ہمارے ہاں اردو میں بھی رائج ہو چکا ہوا ہے، لوگ زیادہ اس سے واقف نہیں ہیں. تو پوری نظم کی ردیف وہی ہے. اس میں نے اپنا درد بیان کیا ہے، اپنا سوز بیان کیا ہے، اپنا تعلق بیان کیا ہے، اپنی کیفیت بیان کی ہے، اور ہر شعر کے آخر میں ردیف یہی ہے کہ قربانت شوم، میں تجھ پر قربان ہوں. تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ جو تعلق ہے اس کو آپ موازنہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے. دنیا میں آپ جہاں چاہے چلے جائیں، آپ دنیا کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں چلے جائیں، آپ وہاں کی آبادیاں دیکھیں، آپ وہاں کے جنگل دیکھیں، آپ وہاں کے صحرا دیکھیں، آپ وہاں کے شہر دیکھیں، آپ فلک بوس عمارتیں دیکھیں، وہ آپ کے ساتھ وہ جذباتی تعلق کبھی پیدا نہیں کر سکتی جو اصل میں آپ کا وطن، آپ کی زمین جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، جہاں آپ پلتے بڑھتے ہیں، جس کی گلیوں میں آپ پھرتے ہیں، جو تعلق وہاں ہوتا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں. اچھا خان صاحب، آپ نے جب ہجرت کی، اب تو کافی وقت گزر چکا ہے، اس واقعے کو بھی کم و بیش 10 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور پھر انہی 10 سالوں میں گلوبلی یہ تبدیلی بھی آئی ہے کہ رابطے، ویڈیو کانفرنسز، کال، جدید ٹیکنالوجی، اس سے بہت ربط بھی برقرار رہتا ہے، زمان و مکان سے اوپر بات اٹھ چکی ہے. لیکن جس وقت آپ ملیشیا گئے تھے پاکستان سے، اس وقت اتنی ترقی بھی نہیں تھی، نہ اس طرح کے رابطوں کے سلسلے تھے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بالکل وہ جو ابتدائی دن تھے، یعنی اپنی مٹی، اپنی زمین، اپنا گھر چھوڑ کے جو نکلنے کا ایک آدمی کے اوپر احساس ہوتا ہے، تو میں بھی وہاں پر ملیشیا میں رہا آپ کے ساتھ ابتدائی عرصے کے بعد سے. تو وہ جو ابتدائی فیز تھا جس وقت آپ نے ملک چھوڑا، تو اس کا نفسیات کے اوپر کیا اثر تھا؟ اور مجھے یاد ہے کہ شاید ہم پہلی یا دوسری دفعہ جب یوم آزادی کا دن آیا تھا، جس طرح ابھی آ رہا ہے، اور پاکستان ایمبیسی کوالالمپور میں ہم گئے اور ترانہ بجنا شروع ہوا تو آپ بالکل جذباتی ہو گئے. تو وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ کیا کیفیت تھی اور کیسے پیدا ہوئی؟ یعنی کیسے پیدا ہوئی میں تو آج بھی اس کی تحلیل نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو بات بات پہ رو دیتے ہیں. میرے ہاں میری سارے خاندان کے جو بزرگ تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی متعلق رشتے آپ کے براہ راست رشتے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی بہنیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، یہ سب کے سب میرے پاکستان چھوڑنے سے پہلے میرے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے. ان سب کو میں نے دفن کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں آدمی دل گرفتہ ہوتا ہے، طبیعت پر بھی بوجھ ہوتا ہے، اس میں بھی آنسو نکلے ہوں گے کبھی. لیکن یہ جو واقعہ ہے، یعنی میں خود بھی نہیں جانتا کہ کیا ہوا. وہاں کا جو سفارت خانہ تھا وہ ظاہر دعوت دیتا تھا کہ آپ آئیے. تو تقریب تھی، منعقد ہوئی تھی، اور اس میں میں بالکل اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا. اور جیسے آدمی کسی تقریب میں شریک ہونے کے لیے جاتا ہے، پہلے سال کی بات یہ پہلے یا دوسرے سال کی بات ہے، تو میں بیٹھا ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ جو سفیر تھے پاکستان کے وہ میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھے رہے. اس وقت بھی میں بالکل نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا. اس کے بعد اٹھے اور اٹھ کے جا کے پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور اس کے ساتھ ترانہ بجنا شروع ہو گیا. تو میں، یعنی ظاہر ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گرد و پیش میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا. میں اس پہ ضبط نہیں کر سکا. تو آدمی کی اپنے ملک کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، یہ کس جگہ جا کے پیوست ہو جاتا ہے، آپ اس کا کوئی علمی یا عقلی تجزیہ نہیں کر سکتے. محبت کے یہ جو روابط اور تعلقات ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح میں اس وقت رویا، شاید اعزاء میں سے صرف اپنی بڑی بہن کے دنیا سے رخصت ہونے پر رویا ہوں گا. اس لیے کہ ماں کے بعد وہ بالکل ویسی ہی تھیں جیسے کہ ماں ہوتی ہیں، اور وہ کافی عرصہ تک بعد میں زندہ رہیں، لیکن پھر ایک دن وہ بھی رخصت ہو گئی. تو انسان کا معاملہ یہی ہے. انسان کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوئی علم کی دنیا میں ہے، وہ کوئی سائنس کی دنیا میں ہے، وہ کوئی تحقیقی باتیں کر رہا ہے، ظاہر ہے میری ساری زندگی انہی چیزوں میں گزری ہے. تو اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا اصل وجود بھول گیا ہے؟ انسان کے اصل وجود کو تو اصل میں اس کی جبلتیں، اس کی خواہشیں، اس کے جذبات سے تشکیل دیا گیا ہے. عقل تو ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں ہم اپنی جبلتوں کے، اپنی خواہشات کے، اپنے جذبات اور رغبات کے ان تقاضوں کو ضبط میں رکھ سکیں. یعنی اگر وہ ضبط میں نہ رہیں تو ایک جانب ہم اخروی امتحان میں ناکام ہوتے ہیں، دوسری جانب دنیا میں مصیبت پیدا کر دیں گے، فساد پیدا کر دیں گے. تو عقل اس لیے دی گئی ہے، اور اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو بڑے مقاصد رکھے ہیں ان کو ہم اپنی علمی زندگی سے متعلق کر سکیں. تو علم تو بے شک اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ آپ تجربہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ استقراء کے مراحل سے گزارتے ہیں، عقلی استنباط کے مرحلے میں جاتے ہیں. وہاں پر جذبات کو دخل نہیں دینے چاہیے، لیکن انسان کی اپنی شخصیت کا ظہور وہ تو ہوتا ہی اس کے جذباتی وجود سے. جی اچھا خان صاحب،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کے اپنے خصائص ہیں. ملیشیا میں ہم نے دیکھا، ترکی جانے کا موقع ملا ہے، باقی ممالک میں بھی پاکستانی قوم کو جب بحیثیت قوم آپ دیکھتے ہیں، یعنی کچھ تو اس کے پہلو ہیں جو سیاستدانوں میں نظر آ جاتے ہیں، کچھ پہلو ہیں جو ہماری باقی جو معاشرے کے کردار ہیں ان میں نظر آتے ہیں. ایک عام پاکستانی، ایک سڑک پہ چلتا ہوا پاکستانی، ایک کوئٹہ کے اندر بیٹھا ہوا پاکستانی، ایک پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا صوبہ خیبر پختونخوا کا پاکستانی، ایک پنجابی دہقان دیہات میں بیٹھا ہوا، بحیثیت قوم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، ان میں کون سے ایسے کوئی اوصاف و خصائص ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر وہ قومیں کہ جو ایک لمبے عرصے تک بالکل الگ تھلگ رہی ہوں اور ان میں بڑے پیمانے پہ اختلاط نہ ہوا ہو، ان کی انفرادی صلاحیتیں بڑی حد تک کمزور ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ہی نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو جب وجود پذیر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اپنی آخری شکل میں کر دیتا ہے. یعنی وہ کسی بھی چیز کو جب پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پیدا ہونے کے نتیجے میں اپنے دائیات کی مزید تشکیل کرتی ہے. اس کو تسویہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہر لحاظ سے کسی چیز کو درست کرنا. تو یہ درست کرنے کا عمل جو ہے وہ اپنی ذات میں ارتقائی ہوتا ہے. میں یہ اس ارتقاء کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہمارے ہاں نظریہ ارتقاء میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن جس وقت کوئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ تسویہ کے ایک مرحلے سے گزرتی ہے. قرآن کا لفظ تسویہ ہے. آپ دیکھیے نا کہ جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے سورہ سجدہ میں، تو بات یہاں سے شروع کی ہے کہ بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ، یعنی وہ بن گیا ہے، ابھی تسویہ نہیں ہوا اس کا. تو تسویہ کا جو عمل ہے یہ ہر جگہ جاری ہے. ایک اصول کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس عمل کو آپ جب اس کا اندرون میں اتر کے مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ بہرحال اسی دنیا میں ہونی ہے. آپ کے جذبات کے ساتھ بھی ہونی ہے، آپ کے خیالات کے ساتھ بھی ہونی ہے، آپ کے اپنے وجود کی تشکیل میں بھی ہونی ہے، جن چیزوں کو پیدا ہونا ہے ان کے ساتھ بھی ہونی ہے. یہ ہر حال میں ایک پورا عمل ہے جس سے آپ گزرتے ہیں. اس زاویے سے چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک بالکل دوسری تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ دنیا کس اصول پر بنی ہے اور کس منتہا کو پا رہی ہے. فرمائیے آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عمل ہے تسویہ کا، یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ بڑے پیمانے پر اختلاط سے ہوتا ہے. اچھا، بہت بڑے پیمانے پر. تو پاکستانی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شمال مغربی ہندوستان ہے خاص طور پر، اس میں یہ اختلاط بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. یعنی ہندوستان کی قدیم اقوام کا آپ ذکر کرتے ہیں، یہ ہن ہیں، یہ ستھین ہیں، یہ دراوڑ ہیں، یہ فلاں ہیں. پھر یہ ہے کہ وسط ایشیا سے قافلوں پر قافلے آ رہے ہیں، آریہ آ رہے ہیں، وہ یہاں کی جو مقامی آبادیاں ہیں ان کو جنوب کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو اس علاقے میں قوموں کے مابین بڑے پیمانے پہ اختلاط ہوا ہے. اس لیے یہاں لوگوں کی صلاحیتیں بڑی بے پناہ ہیں، غیر معمولی ہیں. صلاحیتیں بے پناہ ہیں، لیکن قومی قیادت ان کو ٹھیک طرح سے راستے پر لگانے میں ناکام ہو جاتی ہے، یوٹیلائز نہیں کر پاتی. اس کے بہت سے وجوہ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ قومی قیادت، آپ کہیں گے کہ بھائی جب اتنی صلاحیتیں ہیں تو قومی قیادت ایسی ہونی چاہیے، پیدا ہوئی بھی ہے، یعنی بڑی اعلیٰ درجے کی قیادت اسی قوم نے پیدا کی ہے. لیکن اس کے پیچھے کچھ تاریخی عوامل ہیں. یعنی جس وقت ایک قوم تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے عوامل پیدا ہوئے ہوں کہ جو اس کو ارتقاء ہی میں گامزن رکھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے عوامل پیدا ہو گئے ہوں کہ جو آہستہ آہستہ اس کے قوا کو مزمل کر دیں، اس کی صلاحیتوں کو منتشر کر دیں، اس کے وجود کی تالیف، قومی وجود کی تالیف کو درہم برہم کر دیں. ہمارے ساتھ یہ بالکل ہو چکا ہے، یعنی قومی حیثیت سے. اور یہ صرف اس خطے میں نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ ہماری ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم اس خطے کے رہنے والے ہیں، اس میں 5-7 ہزار سال کی تاریخ آپ کو مل جائے گی. اور ایک حیثیت وہ ہے کہ جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہے، اس میں بھی ہمارے ربط و ضبط کے اور ہمارے تعلقات کی ایک دنیا ہے، وہ بھی کوئی 1200-1400-1500 سال تو اس پر بھی ہو گئے ہیں. تو یہ جتنی تاریخ ہماری گزری ہے، اس تاریخ میں ایسے عوامل جمع ہوئے، شاید اس کا ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہوگا، جنہوں نے آہستہ آہستہ قوا کو مزمل کر دیا ہے. ایک انسان کا آپ جائزہ لیتے ہیں نا، تو ایک یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا، اس کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، کسی برے ماحول میں نہیں گیا، گرد و پیش سے اس کو سپورٹ ملتی چلی گئی، اور جو نشو و نما دینے والی قوتیں ملتی چلی گئیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ یعنی ایک تناور درخت بن جاتا ہے. اور یہ بھی بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا پوٹینشیل لے کے ایک انسان پیدا ہوا، لیکن یہ سارے عوامل حامی نہیں تھے اس کے، اور اس میں وہ بالکل مرجھا کے رہ گیا. یہ پودوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ عوامل جو تاریخ نے پیدا کیے ہیں، وہ کیوں پیدا ہوئے، اس کے پیچھے پھر کچھ عوامل ہوتے ہیں. تو یہ دنیا تو اسی اصول پر بنی ہے، لیکن وہ پھر ایک داستان ہے پوری کی پوری. وہ عوامل اثر انداز ہو چکے ہیں،
تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قومیں بھی بعض اوقات نہ صرف یہ کہ اپنی عمر کے لحاظ سے بوڑھی ہو جاتی ہیں قومیں، یعنی افراد تو پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بچپن جوانی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن قومیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور وہ عوامل ان کو اتنا مزمل کر دیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کا بڑھاپا لگتا ہے جوان ہے پوری طرح، لیکن وہ بڑھاپے کے ساتھ قوا کا اس محلال بھی اپنے آخری جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ مسلمان قوم کی اس وقت صورتحال یہی ہے بحیثیت مجموعی، اور ہمارے ہاں شاید یہ اضمحلال باقی جو مسلمان قومیں ہیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا ٹھیک۔ جب ہم بات کر رہے تھے پاکستانی قوم کے اندر، ہم اب اگر جائزہ لیں تو ایک کشمکش کی صورتحال نظر آتی ہے۔ پاکستان ایک کرائسس کے اندر ہے، وہ آئیڈینٹی کا کرائسس ہو، وہ اس لحاظ سے کہ کس کی تعبیر درست ہے۔ ہم جب اوور آل دیکھتے ہیں تو دو بنیادی تقسیمیں نظر آتی ہیں، ایک اہل مذہب کی ہے اور ایک وہ ہیں جو اہل مذہب کے برخلاف کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ غیر مذہبی نہیں ہیں لیکن طبقات یہ دو ہیں۔ جب لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے، آپ نے ظاہری بات ہے مذہبی فکر پر تنقید ریکنسٹرکشن کا کام کیا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک طبقہ جو اہل مذہب کا ہے پاکستان میں، علماء، مدارس لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر مذہبی سیاسی جماعتوں کے کارکنان، اور دوسری طرف جو دوسرا طبقہ ہے، تو آپ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دوسری جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی گفتگو کا موضوع، تنقیدات کا ہدف بھی اس مذہبی طبقے کے افکار ہوتے ہیں۔ سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فکر تو ہم آپ سے سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں، آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہ جو دوسرا طبقہ ہے مذہبی طبقہ، اس کے کچھ خصائص، اس کی کوالٹیز، اس کے ایثار، اس کی قربانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے صحراؤں میں، پہاڑوں پہ لوگ ایثار قربانی دے کے ایک ایک مسجد کھول کے، امام مسجد کی اگر آپ آمدنی دیکھیں چند ہزار روپے میں وہ گزارا کرتا ہے، لیکن ایک نیریٹو ہے، صحیح غلط جو بھی ہے وہ اس کو پہنچا رہا ہے۔ ہم لوگ تو اس کی فکری پہلو پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اہل مذہب جو پاکستان میں موجود ہزاروں لاکھوں مدارس طبقات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایثار قربانی صلاحیت، اور آپ کو ان میں کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے یہ مدرسے کے طلباء، یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ جو میں نے ابھی تبصرہ کیا ہے قوم پر کہ وہ اپنے قوا کے لحاظ سے بھی مزمل ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہے، تو اس سے اس چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اندر سے بعض اوقات بعض شعبوں کے ماہرین کی حیثیت سے یا بعض صلاحیتوں کے حاملین کی حیثیت سے لوگ کتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے آپ کو بتاؤں تو میرا خیال یہ ہے کہ بعض علوم و فنون میں جس درجے کے لوگ یہ شمال مغربی ہندوستان پیدا کر چکا یا کر رہا ہے، آپ کو وہ پورے عالم اسلام میں نظر نہیں آئیں گے اس درجے کے لوگ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑے لوگ نہیں پیدا ہوتے، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ قوموں کے اضمحلال کے زمانے میں بھی بڑی غیر معمولی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ غیر معمولی شخصیتیں انفرادی طور پر بہت قداور پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں گنوا سکتا ہوں آپ کو کس درجے کے لوگ، بلکہ پچھلے 200-300 سال سے جن علوم میں ہمارے ہاں اشتغال ہے، ان کے جتنے بڑے لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں اس کی آپ کو کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن وہ انفرادی شخصیتیں بہت غیر معمولی ہوں گی۔ یہ جو تبصرہ تھا وہ قومی حیثیت سے تھا۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، میری ایک وہ شخصیت، میری یعنی جب میں میری کہتا ہوں تو میں اپنی قومی شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ میری ایک شخصیت وہ ہے کہ جو اس بر صغیر کے خاص حصے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بنتی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں ایک نظریاتی وجود ہوں انسان کی حیثیت سے، تو میرا ایک مذہب بھی ہے، میری ایک تاریخ بھی ہے۔ اگر میں اپنی اس تاریخ کو، یعنی وہ تاریخ بھی کہ جو اس خطے سے متعلق ہے، وہ کوئی 5000-4000 سال کی ہے، اور پھر وہ تاریخ کے جو محمد بن قاسم کے یہاں آنے کے بعد بننا شروع ہوئی اور جس میں میرے آباء و اجداد اسلام سے واقف ہوئے، اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوئے، اور انہوں نے ایک خدا کے آخری پیغام کو قبول کیا، اس سے بھی ایک پوری تاریخ سے میری پوری شخصیت وابستہ ہوتی ہے انسان کی حیثیت سے۔ اس تاریخ کے پیچھے کچھ عرب ہے، کچھ عجم ہے، اور اس تاریخ میں بڑی شخصیات ہیں، اس کی روایات ہیں۔ اگر میں اس تاریخ میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھوں تو میری برادری تو وہی مدرسے میں بیٹھا ہوا طالب علم ہے، وہی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے پورے وجود کی اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہی کرتا ہے۔ میرے باطن کے اندر کھڑا ہو کر اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو وہی جانتا ہے، وہی ہے۔ آپ مدرسے کو دیکھیں، اس وقت خامیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے کیا؟ میری پوری جو روایت ہے اس روایت کا ظہور تو اسی میں ہو رہا ہے، یعنی وہی لوگ ہیں کہ جو در حقیقت میری تاریخ کا حافظہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ میری تاریخ کے اس حافظے میں 14 صدیاں ہیں۔ یہ جو آپ کا نیا نوجوان پیدا ہوتا ہے، جو آپ کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اس میں سے تو کسی کو کوئی خداداد صلاحیت حاصل ہو اور وہ وہاں سے اوپر اٹھے اور اوپر اٹھ کر میرے پورے حافظے اور میری پورے پس منظر سے وابستہ ہو جائے تو اللہ کی عنایت ہوتی ہے، ہوتے ہیں لوگ یہاں بھی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جہاں میری پوری شخصیت، میرے ماضی، میرے حال، میرے علوم کا ارتقاء ہو رہا ہے اور جہاں وہ چیزیں موجود ہیں صدیوں سے، وہ تو وہی مدرسہ ہے۔
وہ ہو سکتا ہے بلوچستان کے ایک صحرا میں بیٹھا ہوا شخص ہو. تو اس لیے میرے تو ساری جذبات اس سے متعلق ہیں. اصل میں جب تنقید کرنا پڑتی ہے تو وہ اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ اگر میرا اپنا وجود کہیں پیچھے رہ جائے, اگر وہ کسی جمود کا شکار ہو جائے, تو میں سب سے پہلے اسی کو چاہوں گا کہ وہ اس سے نکلے. سب سے پہلے اسی کو چاہوں گا. آپ کے علم میں ہے کہ امام فرائی, یعنی مدرسہ فرائی کی ابتدا جن سے ہوئی ہے, امام فرائی سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ عربی میں کیوں لکھتے ہیں؟ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں, ان کی ایک آدھ تحریر کے سوا سب عربی میں ہیں, تو آپ عربی میں کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے مخاطب علماء ہیں, وہ درست ہو جائیں گے, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو اصل میں یہ میرا گھر ہے, یہ میرا وجود ہے, یہ میری برادری ہے, تو میں سب سے پہلے اسی کو مخاطب کروں گا. یہ میری تاریخ ہے, اس کے نمائندے وہی ہیں. میری تہذیب کی ساری روایت اصل میں انہی کے پاس ہے. وہ تو پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ استعمار نے آ کر جب ان علاقوں پر قبضہ کیا اور وہ اپنی روایات, اپنی تہذیب لے کے آئے, انہوں نے زبان بدل ڈالی, انہوں نے سوچنے کے طریقے بدل ڈالے, انہوں نے رہن سہن کے آداب بدل ڈالے. تو اس میں ایک ایسے سمجھیں آپ کے جیسے ایک زمین کے لیے اجنبی پودے کاشت کیے گئے ہیں, وہ ہیں کہ جو آپ کو اب اپنی جدید درسگاہوں سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں ملتے ہیں. یعنی ان کو تو ایک بہت بڑے پیمانے کے تاریخی عمل سے گزارنا پڑے گا. میں بارہا اس کا نوحہ پڑھتا رہتا ہوں کہ جب عربی زبان سے ناواقف ہوئے تو گویا 1400 سال کے حافظے سے محروم ہو گئے. فارسی زبان سے ناواقف ہوئے تو 900-1000 سال نکل گئے. اب آپ کی جو نئی نسلیں ہیں وہ اردو زبان سے بھی ناواقف ہو جائیں گی. وہ نہیں جانیں گی اقبال کون تھا, اکبر الآبادی کون تھا, غالب کون تھا. ذرا رکھ کے دیکھیے اپنی نئی نسلوں کے سامنے, واقف نہیں ہے. تو آپ کی اپنی مٹی, آپ کا اپنا پس منظر, آپ کی اپنی تہذیبی روایت, یہ اگر آپ ساتھ لے کے نہیں چل رہے تو اصل میں آپ ایک ایسا پودا ہے کہ جس کی کوئی جڑیں نہیں ہے, بنیاد ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اصل میں میرے تو وہی ہیں. تو اس لیے میں اگر ان پر نقد کروں گا یا ان کے علوم پر نقد کروں گا تو سب سے بڑھ کر وہی اس کے مستحق ہیں کہ اگر میں کہیں کوئی خامی یا کمزوری پا رہا ہوں تو اس پر انہیں توجہ دلاؤں. اب سب کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اور میں چاہتا ہوں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں اور آگے سے بھی ہم بات کریں. ایک اور چیز آپ کا میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ چونکہ پاکستان کی معاشرت تہذیب کا پس منظر رکھتے ہیں تو لباس کے اندر بھی ہمیشہ یہ جو مشرقی جامہ زیبی ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں. میں اس پہلو سے سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے لحاظ سے. کچھ ہماری قوم کے خصائص ہیں, میں بھی بہت ان کو ایڈمائر کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہماری کلچرل چیزیں ہیں وہ انسان اگر ان کا جائزہ لے تو اس میں ایک میچورٹی بھی نظر آتی ہے؟ مطلب لباس اب پہنتا ہے آدمی, محتشم ہے, ساتر ہے, وجی ہے, دنیا کے اور لباسوں سے ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں. تو آپ لباس بھی ہمیشہ اپنی تہذیب اور معاشرت ہی کا اپناتے ہیں, اس کی بھی وجہ ہے؟ میرے نزدیک تو انسان کا جو پس منظر ہے اس کے لحاظ سے جو اس کی تہذیبی روایت بنتی ہے اس کا سب سے نمایاں ظہور دو چیزوں میں ہوتا ہے, ایک اس کی زبان میں اور ایک اس کے لباس میں. تو اس معاملے میں آپ مجھے آخری درجے کا روایت پسند آدمی پائیں گے. یعنی میرے ہاں جو فکر کی جدت ہے وہ کبھی میرے اس جذباتی اور تہذیبی وجود پر اثر انداز نہیں ہوتی. میرے تہذیبی وجود کے معاملے میں آخری درجے کی صلابت آپ نے دیکھی ہوگی, مجھے قریب سے دیکھا ہے, میں اس پر ادنا درجے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک فکر کا تعلق ہے یا اس دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ گئی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کا تعلق ہے, ان میں کسی سے پیچھے بھی نہیں ہوتا. کہاں میں ان کو اپنی, جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک آپ کی علمی شخصیت ہے, اس میں آپ چیزوں کو علمی اور عقلی تجزیے سے گزار کے سامنے رکھتے ہیں. ایک آپ کی نفسیاتی شخصیت اور آپ کا وجود ہے, تو میں ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا کبھی بھی. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اگرچہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا, تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. تو یہ جدید تہذیب کے لوازم, یہ نئی دنیا کے ادارے, یہ اس کے علوم, میں شب و روز ان میں بسر کرتا ہوں. ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری دنیا نہیں ہے لیکن میں نے اس دنیا کو اس کے اندر اتر کر دیکھا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں لیکن وہ علم کی دنیا میں زیر بحث رہتی ہیں. وہاں وہی لب و لہجہ ہوگا, وہی اسلوب ہوگا, وہی تجزیہ ہوگا. وہاں مجھے یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو اس وقت حقیقت بن گئی ہیں اور ہمیں علم کی نگاہ سے ان کو کیسے دیکھنا ہے. لیکن میں اپنے اصل وجود کو اور اپنے تہذیبی شخصیت کو ان کی نظر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ دو الگ الگ چیزیں. ہم سب یہ جو لذت کام و دہن ہے, ہم سب ظاہری بات ہے بحیثیت انسان دن میں 2-3 ٹائم ہمیں کھانا بھی کھانا پڑتا ہے اور پھر اس کا اثر ہماری شخصیت پہ بھی ہوتا ہے, ہماری باقی چیزوں صلاحیتوں پر بھی ہوتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے, آپ نے دنیا کچھ سفر کا آپ کو بھی موقع ملا, یورپ گئے, امریکہ میں, کینیڈا, باقی کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں. یہ بتائیے گا لاہور میں آپ نے وقت گزارا اور لاہور کے بارے میں صاحب نے فرمایا کیا کہیے لاہور سے ہم کو نسبت ہے تو کیسی ہے کہ لاہور تو پھر لاہور ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ باقی دنیا میں آپ کو پاکستانی کھانوں کی, پاکستانی اسی جو لذت و کام و دہن کا سامان ہے, اس کی کوئی نظیر ملی ہے؟ یہ بھی تہذیبی طور پہ ہم اس سے اٹیچ, ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم رہ نہیں سکتے صرف.
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں اگر میں کوئی تبصرہ کروں گا تو یہ تبصرہ شاید منصفانہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے جن کھانوں کے عادی ہیں، کھانوں میں جس تنوع کے عادی ہیں، ان کے پکانے کے جس اسلوب کے عادی ہیں، اس سے ہمارا ایک ذائقہ بنا ہے. تو میں اس میں کسی دوسرے پر کام تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ میرا ذائقہ ان کھانوں کے سوا کسی دوسرے کھانے کو کبھی قبول نہیں کر سکا. اچھا. تو کھانے کے معاملے میں بھی میں اپنی تہذیبی روایت سے پوری طرح وابستہ رہتا ہوں. یعنی طعن و کرہن کہیں میسر نہیں ہے تو آپ نے کچھ کھا لیا. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ایک لمبے عرصے تک، یعنی جب باہر نکلے اور باہر نکل بعد مجبوریوں میں کھانا کھانا پڑا، ایک لمبے عرصے تک پاکستان میں کوئی شخص مجھے برگر کھانے پہ آمادہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو اٹھا کے آپ منہ کھولتے ہیں، یہ میری تہذیبی روایت اس کو گوارا نہیں کرتی تھی بالکل، یعنی مجھے وحشت ہوتی تھی اس کو. تو یہ اس میں کسی دوسرے پر کام نہیں کر سکتا. اس لیے ہر آدمی کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس میں وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. میں جس طرح اپنے تہذیبی وجود سے محبت کرتا ہوں، میں دوسرے کا بھی حق مانتا ہوں کہ وہ بھی اپنے تہذیبی وجود سے محبت کرے. اس لیے میرے ہاں کوئی طنز، کوئی تعریض، کوئی کراہت کا کوئی سوال نہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں جب ملیشیا میں تھا تو وہاں میرے گرد و پیش میں چینی رہتے تھے زیادہ تر، ملے لوگوں سے بہت ملنا جلنا رہتا تھا. اسی طرح وہاں بنگالیوں کی بہت بڑی آبادی تھی، ان کی اپنی تہذیب ہے، اپنی معاشرت ہے، اپنا رہن سہن ہے، اپنے طریقے ہیں. ان کو میں ان کی جگہ رکھ کر ہی اپریشیٹ کروں گا. یعنی میں اس میں کسی برتری یا کسی کہتری کی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میرے لیے جو کچھ میرا ہے وہی میرے لیے ساری خوبصورتی، سارا جمال رکھتا ہے. تو لباس کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں اور کھانوں کے معاملے میں وہ قائد اعظم کو ایک مرتبہ نوجوانوں نے بہت مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا. آ گئے نیچے تو قائد اعظم سے کہا گیا کہ نوجوان جو ہے اس معاملے میں کچھ تقاضا کر رہے ہیں. کوئی بیان دیا تھا انہوں نے. میرے استاد تھے پروفیسر منور صاحب، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ بالکنی میں نمودار ہوئے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا 2-3 جملوں میں. اس کے بعد وہ اس طرح اس کو بیان کرتے تھے کہ تیر قضا کی طرح اپنی انگلی اٹھائی اور یہ کہا جنٹلمن نو کمپرومائز. تو میرے ہاں بھی جنٹلمن نو کمپرومائز. نہ زبان میں، ہمیشہ میں اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہوں، نہ لباس میں نہ کھانوں میں. شاید سے سنا ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں تو ان کو بھی یعنی وہ پکاتی تھی، یعنی ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی لذت تھی. اور میں نے چونکہ یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی فکر کے بہت سارے ناقدین جو اس وقت لکھتے ہیں وہ پہلے کچھ آپ کے ساتھ بھی تھے اور آپ کے گھر ہی پہ قیام پذیر ہوتے تھے، اور گھر پہ ایک اجتماعی کھانے کی سی صورت بھی بن جاتی تھی، اور اس وقت وسائل بھی شاید اس قدر نہیں ہوتے تھے. تو آپ کی والدہ کے بارے میں نے جو سنا وہ کیا ہے، یعنی وہ ان کے اندر کوئی اللہ نے ہنر رکھا تھا، وہ کیا؟ یہ تو آپ ہماری جو پرانی خواتین تھیں یا ایک خاص دور کی خواتین تھیں، وہ آپ کسی بھی گھرانے میں جائیں گے تو لوگ آپ کو اپنی ماؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ جیسے کھانا پکائی تھیں اور جس طریقے سے کھانا پکاتی تھیں اس کی لذت پھر کہیں اور نہیں ملتی. یہ ایک پوری تہذیبی روایت ہے ہمارے ہاں. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ اس کے پیچھے غالباً اس معاشرت کا ہاتھ تھا کہ جس میں کھانا پکانا اور کھانے کو سلیقے سے پیش کرنا یہ عورت کا بہت بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے. اب جو تہذیبی تبدیلی آئی ہے اس میں یہ اہمیت ختم ہو گئی. اب بھی آپ کو ملیں گی خواتین بہت شوق سے کھانا پکائیں گی، اس میں بڑا تنوع رکھیں گی، یہ سب چیزیں، لیکن یہ اس طرح نہیں رہا. اب میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال جس تہذیب، جس پس منظر میں ہم پیدا ہوئے اس میں یہ چیز موجود تھی اور یہ موجود تھی. تو ظاہر ہے کہ ان کے کھانے کے، میرے ہاں چونکہ بہت سے طلباء رہتے رہے اور میرے ساتھ رہتے رہے، میرے گھر میں بھی رہتے رہے، تو وہ سب ان چیزوں کا بہت ذکر کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی میں بھی ان کے کھانے کی لذت پھر کہیں پا نہیں سکا. تاہم اس کو آپ ایک بالکل شخصی ذوق بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، آخری چند منٹ ہے ہمارے پاس، تو میں کچھ تھوڑی سی، کیونکہ ہمارے یوم آزادی کا موقع ہے اور 73 سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، تو کچھ تھوڑی سی امید افزا گفتگو آپ سے سننا چاہتا ہوں. ہم کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں پاکستان کے حالات، واقعات پر، لیکن آپ کو کیا کوئی صورت نظر آتی ہے، کیا کوئی اسکیپ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو بھی سب تو معیشت بھی بہت نیچے جا چکی ہے اور عدم استحکام بھی ہے ملک میں بھی، سرحدوں پر بھی، عالمی سطح پر پاکستان کے تعلقات بڑے ہی کشیدہ رہتے ہیں. ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کے بالکل ادنا پاسپورٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے. لوگوں کے معاملات، قوموں کے اندر اخلاقی پستی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے تو وہ رستہ کیا ہے جس پہ اگر چلا جائے تو کوئی بہتری کے امکانات پاکستان میں نظر آ سکتے ہیں؟ میں اب آپ کی تعریف قلب کے لیے امید گفتگو کروں تو یہ بات یہ ہے کہ اپنی قوم سے، حالات سے، اپنے پروردگار سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. میں رجائیت پسند لوگوں میں سے ہوں، میں کبھی بھی یاس میں مبتلا نہیں ہوتا. ہمارا، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو ایک پیدائشی مرض ہے، بار بار میں اس پہ توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم قومی یا اجتماعی سطح پر اپنے وجود کی حقیقت کا فیصلہ نہیں کر سکے. وہ اس وقت بھی نہیں ہوا. یعنی ہم کیا ایک قومی ریاست ہیں؟ کیا ہمارے ہاں یہ کوئی مذہبی نوعیت کا اقدام تھا جو پاکستان کی صورت میں ہوا؟ یہ کشمکش ہے جس میں ہم، کشمکش اور خلیان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس سے اصل میں آپ کے پورے وجود میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اجتماعی زندگی کو ہم نے کس اصول پر منظم کرنا ہے، اس معاملے میں بھی ہمارے آپ جانتے ہیں کہ سول ملٹری کشمکش جو ہے پہلے دن سے جاری ہے.
بصیرت مجموعی یعنی قوم پہلے ہی مزمل تھی، اس کے قوا مزمل تھے، اس کا بہت برا اثر پڑا ہے، لیکن جو امید کا پہلو ہے وہ بہت غیر معمولی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کے مقابل میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کا مطالعہ کریں تو جس جگہ پہ ہم کھڑے یعنی ان سب برے پہلوؤں کے باوجود آزادی، حریت، انسانی حقوق، اس کا ادراک، دانشوروں کی کشمکش، مختلف نظریات کے اپنے تضادات، ان تضادات پر گفتگو کی روایت، اگر آپ اس زاویے کے ساتھ دیکھیں تو آپ اگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ مردہ ہیں اور ہم زندہ ہیں، یعنی یہ صورتحال۔ تو اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمنائیں، آرزوئیں کیا ہیں، ہماری قوم کو کیا بننا چاہیے، وہ ظاہر ہے کہ بڑی ہی رکھنی چاہیے اور اس کی جدوجہد بھی کرنی چاہیے، لیکن اس وقت اگر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ایک ملیشیا، ایک ترکی اور ایک پاکستان، یہ تین ہی ملک ہیں کہ جو تاریخی عمل میں کچھ اگلے قدم اٹھا چکے ہیں، باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، بدترین ملوکیت ہے، خاندانوں کے قبضے میں پورے قوم اور ملک کی دولت، یعنی ہمارے ہاں بھی یہ ساری چیزیں آپ کو کسی جزء میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، اپنی فوج پہ تنقید کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے کرتے ہیں، باہر بیٹھ کے کرتے ہیں، اخبارات کرتے ہیں، دانشور کرتے ہیں، سوشل میڈیا کرتا ہے، لوگوں میں تبادلہ خیالات ہوتا ہے، نئے افکار اور خیالات کا بھی ایک خاص توازن ہے جو قائم رہتا ہے۔ تو آپ اس زاویے سے اگر دیکھیں تو ہماری قوم باقی مسلمان ملکوں کے